اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو سوال چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ ایک بہت ہی مشہور اور پراسرار سا قول ہے جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ یہ بات دراصل 11ویں صدی کی ایک بہت مشہور کتاب نہج البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے، جسے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم سید شریف رضی نے لکھا تھا، اور اس کتاب میں شریف رضی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام تو نہیں لیکن کچھ خطبات اور خطوط اکٹھا کیے تھے، وہ خطبات جو حضرت علی نے اپنی خلافت کے دوران کوفہ کی ایک مسجد میں دیے تھے، اور انہی خطبات میں سے ایک خطبہ نمبر 187 میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے جو مکمل کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ وہ فتنہ آ جائے جو مہار کو بھی اپنے پیروں کے نیچے رون دے، جو لوگوں کی عقلیں زائل کر دے، اے لوگو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو سوال چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اب بہت سے لوگوں نے اس قول کو مختلف طریقوں سے لیا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، کہ حضرت علی آسمانی احکامات کو زمینی امور سے زیادہ جانتے تھے، تو کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ صرف فقہ کی علم کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ نے تو سرے سے ہی اس روایت کو ہی جھوٹا قرار دیا کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، حضرت علی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسا کچھ نہیں کہا یا اس روایت میں اختلاف ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ کبھی پبلک میں دعوت دینے کا کام کر کے دیکھیں تو آپ ایسے بھی لوگوں سے ملیں گے جن کے سامنے آپ قرآن کریم کی آیت اور بخاری کی احادیث رکھے تو وہ اس میں بھی اختلاف کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ تو پھر بھی ایک انسانی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات آسمانی احکامات اور دنیاوی امور کے متعلق کہی تھی، تو دنیاوی امور کا علم تو انہیں تھا ہی، کیونکہ آخر وہ ایک خلیفہ تھے، اور اس خطبے میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جو مہار کو پیروں تلے رون دے گا اور عقلوں کو زائل کر دے گا۔ اس لیے یہ بات کچھ فٹ نہیں بیٹھتی کہ یہاں آسمان کے راستوں سے مراد صرف دین کا علم ہے۔ چلے تمام ٹیکنیکل بحث اور اختلافی باتوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے ٹاپک کی شروعات کرتے ہیں جو حضرت علی کے علم اور آسمان کے راستوں کے متعلق ہے۔ یقین رکھے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کافی نیا سیکھیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم کا مقام کیا تھا؟ یاد رکھے کہ حضرت علی ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تھا کہ میں قرآن کی ہر ایک آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ وہ دن کے وقت نازل ہوئی تھی یا رات کے وقت، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی تھی یا میدان کے اندر۔ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ آیت کب، کہاں اور کس کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ صحابی ہے جن کا شمار تفسیر کے اعلیٰ ترین علماء میں ہوتا ہے، اور صحابہ میں سے جو ٹاپ کا علم رکھنے والے صحابی تھے ان میں آپ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو حضرت علی کے علم کی ایک گواہی کے متعلق بتاتا ہوں۔ مسروق ابن اجدع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھے تابعی انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ اپنا علم سیکھا ہو، اور مسروق بچپن سے علم حاصل کرنے کے بہت ہی شوقین اسٹوڈنٹ ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے زیادہ علم کا شوقین بچہ اور کوئی بھی نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، آپ انہیں اپنا بیٹا کہا کرتی تھی۔ اور مسروق کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی خاطر میں نے تمام اصحاب رسول سے علم سیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ علم کی انتہا 6 لوگوں تک جا پہنچتی ہے، یعنی کہ تمام صحابہ میں سے ٹاپ کا علم ان 6 لوگوں کے پاس ہے: حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔
پھر مسروق کہتے ہیں کہ جب میں نے ان 6 کے علم کو آپس میں کمپیئر کیا تو دیکھا کہ ان 6 میں سے بھی 2 کا علم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، ایک حضرت علی اور دوسرے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک سوال ہے کہ آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ اس کی ایک وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے کی گئی دعا۔ جی ہاں، 2 صحابی ایسے ہیں جن کے علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دعا کی تھی، ایک عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ عبداللہ ابن عباس کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان کا علم بھی زمین و آسمان کی باتیں کرتا ہے، اور انہی کی طرح حضرت علی کا علم بھی آسمان کے راستوں کی باتیں کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا کیا تھی؟ 9ویں صدی کی ایک بہت بڑی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں ایک بڑی پرانی اور بہت سینئر قوم رہتی ہیں۔ اے میری نسل کا فخر آر، تم نے قوم کو بخشا۔ جبکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کرتے کیسے ہیں یا رسول اللہ، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہاں جا کر وہاں اپوائنٹ ہونے کا میں حق ادا نہ کر سکوں۔ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، علی کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو ثابت کر دے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اس زمین سے نکالا کہ اس کے بعد ساری زندگی فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ اور اسی واقعے کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کوئی آیت ایسی نہیں اتری جس کے متعلق میں نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی یا میدان میں۔ اور اسی واقعے کے بعد مدینہ منورہ میں علم القضاء کے سب سے بڑے عالم حضرت علی ابن ابی طالب ہی سمجھے جاتے تھے۔ قضاء یعنی کہ فیصلے کرنے کا علم، اور اسی قضاء سے پھر لفظ قاضی نکلا۔ اور آپ کے اس کمال کے پیچھے وہ کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ نے علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دونوں کے علم کے لیے اللہ سے مانگی تھی۔ پھر دیکھیے کہ آگے چل کر ان دونوں اصحاب کو کیا ٹائٹلز ملے، ایک کو علم کا سمندر اور دوسرے کو علم کے شہر کا دروازہ، کیونکہ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم میں شک کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور اب آتے ہیں ان کے اس قول کی طرف کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ ان راستوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو نہج البلاغہ کا اوریجنل عربک متن دیکھنا ہوگا کہ جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں انا بترک السماء عالم منی بترک الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ اب ترک کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ اسی قرات کے ساتھ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ المومنون آیت نمبر 17، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یعنی ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنا دیے۔ اب جنرلی اردو میں اس لفظ طرائق کا ترجمہ آسمان کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، مگر آسمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ بڑا ہی ایک اسپیسیفک سا لفظ سما اور سماوات کا استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ نوح، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یعنی کیسے اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنا دیے۔ تو اگر آسمان کے لیے لفظ سماوات ہے تو طرائق کا مطلب یقیناً اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہونا چاہیے۔ اب یہاں ناظرین یہ سمجھے کہ 44 تفاسیر میں اس لفظ طرائق کے 3 مطلب لیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب 7 آسمان، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اسپیسیفک لفظ سما یا سماوات استعمال کیے ہیں۔ دوسرا مطلب 7 قرات ہے۔ کچھ سکولرز کا کہنا ہے کہ ان طرائق کا مطلب 7 قراتیں ہیں، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 قراتیں رکھی ہیں۔ بائی دی وے یہ 7 قرات والی بات صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن پاک واقعی 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، تمہیں جس طرح سے آسانی ہو اس طرح سے پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس آیت میں بات تخلیق یعنی کریشن کی ہو رہی ہے، نہ کہ قرات کی، اس لیے قرات والی انٹرپریٹیشن ادھر زیادہ کنونس نہیں کرتی۔ لہٰذا ہم نے 17 عربی ڈکشنریز میں اس لفظ طرائق کا، جو کہ ایک پلورل ہے، اس کی ڈیفینیشن ڈھونڈی سائیڈ بائی سائیڈ 17 ڈکشنریز کو ایک ساتھ رکھ کے۔ یہ ڈکشنریز 8ویں صدی سے لے کر سن 2008 تک کی لکھی ہوئی ہیں۔
यानी इनमें हर एक दौर की डिफिनेशन लिखी हुई है और इन डिक्शनरीज में से चंद एक का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि अगर आप खुद से वेरीफाई करना चाहें तो जरूर कर ले। किताब अल-गाइन, किताब अल-जीन, तहजीब अल-लुगा, ताज अल-लुगा और लिसान अल-अरब वगैरह। और इन सब में हमें इस लफ्ज तराइक का एक ही मतलब मिला है कि वो रास्ता जिस पर सफर किया जा सके, जिसे स्पेशली हमवार और चलने के लिए तैयार किया गया हो। वो साफ सुथरा खूबसूरत रास्ता जिस पर से चीजें आती और जाती हैं। यानी सादा अल्फाज में कहूँ तो हमारे ऊपर 7 रास्ते ऐसे 100% हकीकत के साथ मौजूद है जिनमें से सफर किया जा सकता है, जिनमें से चीजें आती और जाती है। और इन रास्तों को एक्चुअली फरिश्तों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी मैं बताता भी हूँ कि कैसे। ये मेजर रास्ते हैं, इनके अलावा छोटे रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन ये 7 बड़े और सिग्निफिकेंट रास्ते ऐसे हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने अल-मोमिनून में बताया है कि हमने इन्हें तुम्हारे ऊपर बनाया है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे कि आसमान से एक जोरदार आवाज आई कि जैसे जोर से दरवाजा खुला हो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया और कहा कि आज आसमान में एक दरवाजा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था, और इसमें से वो फरिश्ता जमीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा था। 13वीं सदी के खुरासान में एक स्कॉलर रहा करते थे, शेख सादुद्दीन तफ्तज़ानी। वैसे तो इनकी जबान में थोड़ी सी लकनत थी, लेकिन अल्लाह ताला का इनको दिया हुआ इल्म किसी बहुत बड़े दरिया की तरह वसी था। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज और लॉजिक यानी कि मंतिक के ऊपर अपनी पहली किताब शरह तसरीफ अल-उज़्ज़ा लिखी थी। अब इस किताब में उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त पैराग्राफ लिखा है जो यहाँ मैं आसान उर्दू में तर्जुमा करके सुना रहा हूँ, क्योंकि इसके ओरिजिनल अरेबिक अल्फाज थोड़े से मुश्किल है। इस पैराग्राफ में शेख सादुद्दीन वाक़या मिराज डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान के वो रास्ते, वो दरवाजे खोले गए थे। और पहले आप ये पैराग्राफ सुन ले और फिर अंदाजा लगाए कि ये तफ्तज़ानी किस जबरदस्त एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि अफलाक यानी कि आसमानों का खुल जाना नामुमकिन नहीं है। ये इनकार सिर्फ वही लोग करते हैं जो कि जन्नत और दोज़ख को नहीं मानते। आसमानों में शगाफ यानी कि रास्ते खुलते और फिर मिल जाते हैं। इन्हीं शगाफों के जरिए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक लहजा यानी एक लम्हे में आसमान से मक्के में नुज़ूल हुआ करता था। और इसी चीज यानी कि शगाफों के खुलने को मुमतना समझना यानी इन्हें नामुमकिन और इन्हें इम्पॉसिबल समझना जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी इनकार करने के बराबर है। वर्ड टू वर्ड तर्जुमा समझने में अगर आपको मुश्किल पेश आई हो तो एक मर्तबा फिर से मैं आसान तरीन अल्फाज में बता देता हूँ कि शेख सादुद्दीन कह रहे हैं कि आसमानों में रास्ते खुलते और बंद होते हैं। इन्हें सिर्फ वही शख्स नहीं मानता जिसका ईमान कमजोर है, जो कि अल्लाह की बड़ाई और उसकी कुव्वत को नहीं जानता। इन्हीं रास्तों और दरवाजों से निकलकर फरिश्ते एक लम्हे में आसमान से दाखिल होकर नीचे मक्का से निकलते थे। और इन रास्तों से इनकार करने का मतलब है कि हम फरिश्तों के आने का भी इनकार कर रहे हैं। और आज की जबान में हम इन दरवाजों को क्या कहते हैं? बहुत से लोग इन्हें वॉर्म होल्स कहते हैं, बहुत से लोग इन्हें पोर्टल्स कहते हैं, लेकिन हम इन्हें आसमान के दरवाजे कहेंगे क्योंकि ये नाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खुद दिया है। और ये रास्ते कैसे खुलते और बंद होते हैं, इस बात का जवाब 2 तरह से दिया जा सकता है। पहला जवाब साइंटिफिक नेचर का और दूसरा जवाब डिवाइन नेचर का है। पहला जवाब साइंटिफिक नोयत से। मैं आपको बहुत ही सादा और एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो हमें फिजिक्स की बहुत सारी रिसर्च को जानने के बाद मिला है। देखिए, अगर किसी तरह से आप आसमान के अंदर 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पैदा करने के काबिल हो जाए तो आप आसमान में एक छोटा सा चेहरा, एक मामूली सी दरार, एक रखना पैदा कर सकेंगे। लेकिन डू यू हैव एनी आइडिया कि 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा करने के लिए आपको कितनी बड़ी मशीन चाहिए होगी? एक ऐसी मशीन, एक ऐसा पार्टिकल एक्सीलरेटर जो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर बड़ा होगा। और अभी आपको पता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर मौजूद है वो कितना बड़ा है? बस 27 किलोमीटर।
फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर लगी 27 किलोमीटर लंबी मशीन की इस एनर्जी के सामने कोई औकात ही नहीं जो आसमान में एक छोटा सा बीज चीरा डाल दे। तो सोचिए कि फिर किस कदर एक्सट्रीम पावर चाहिए होगी आपको आसमान के हुदूद से निकल जाने के लिए। आप में से बहुत से व्यूअर्स समझ गए होंगे कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, अगर तुम्हें आसमान और जमीन की हुदूद से बाहर निकलने की कुव्वत है तो निकल जाओ, लेकिन तुम नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान, सिवाय एक एक्सट्रीम पावर के। सूरह रहमान आयत नंबर 33। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस कदर एक्सट्रीम पावर चाहिए आसमान के इस रास्ते को खोलने के लिए। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर लंबी मशीन बनाकर इससे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी पैदा करके आप आसमान में सिर्फ एक चीरा ही डाल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इस रास्ते को खोलने के लिए, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको इतनी ताकत और इतनी पावर चाहिए होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसके फौरन बाद वाली आयत में आता है कि तब भी तुम पर आग और शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, और वो भी इस कदर पावरफुल होगा कि तुम उसका मुकाबला तक नहीं कर सकते। और इसीलिए जामे तरमीजी में आता है कि कोई फरिश्ता जमीन से नहीं उठ सकता, यानी कि आम अल्फाज में कोई फरिश्ता भी उस रास्ते को नहीं खोल सकता जब तक वो ये न कह दे कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी न कोई ताकत है और न कोई कुव्वत है सिवाय अल्लाह की ताकत के। सुल्तान अल्लाहु अकबर। यह है वो डिवाइन एक्सप्लेनेशन जो कि इन रास्तों को खोल सकती है। अच्छा, एक और भी चीज है जिसे इन रास्तों के जिक्र में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और वो है ब्लैक होल्स। जानता हूं कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ब्लैक होल के नाम से वाकिफ है। इन्हें बिल्कुल जीरो से यहाँ एक्सप्लेन करना सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया होगा, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारी ये वीडियो छोटे बच्चों से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक देखते हैं और हर कोई इससे वाकिफ नहीं होता। इसलिए मुझे मुख्तसर तौर पर ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट को बयान करना होगा। सादा तरीन अल्फाज में ब्लैक होल्स हमारी इस कायनात में बने हुए अंधेरे कुएं होते हैं, एक इंतहाई पावरफुल और अंधेरी जगह जिसके अंदर क्या है ये बात कोई भी नहीं जानता। इनके अंदर पूरे के पूरे सितारे, पूरी की पूरी दुनियाएं, सारी की सारी कहकशाएं गिर जाती हैं, लेकिन वो कहाँ जाती हैं ये बात आज तक किसी को पता नहीं। हमारा कोई प्रोब, कोई जहाज, कोई सैटेलाइट आज तक कभी किसी ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सका। हमने आज तक इसे देखा भी नहीं है, सिवाय सिर्फ एक मर्तबा के सन 2019 में। और आपको याद भी होगा कि उस वक्त वो न्यूज बड़ी फेमस हुई थी कि कैसे पूरी दुनिया के टेलीस्कोप्स को मिलाकर एक साथ कैलिब्रेट करके नासा ने एक दूसरी कहकशा जिसका नाम M87 है, उसके सेंटर में मौजूद एक ब्लैक होल की तस्वीर ली थी। इससे ज्यादा हमें ब्लैक होल के मुताबिक कुछ नहीं पता इसमें गिरकर चीजें कहाँ जाती हैं। पर अगर हम किसी ब्लैक होल को देख भी ले तो वो हमें सिर्फ एक काले अंधेरे गोल शिगाफ की तरह नजर आएगा जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, और हमें यह भी नहीं पता कि इसमें दाखिल होकर चीजें जाती कहाँ हैं। इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है, जो मैंने एस्ट्रोफिजिक्स पर लिखे हुए बहुत सारे लेक्चर्स को पढ़ने के बाद लगाया है, कि अगर ब्लैक होल्स किसी किस्म के रास्ते हैं भी, अगर ये हमें कहीं लेकर जाते हैं भी, तब भी ब्लैक होल और आसमान के रास्तों यानी तराइक में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक ही चीज नहीं। अगर इनमें कोई रास्ता है तो इस पर जाना किसी रोलेट व्हील में जाने जैसा होगा। यकीनन आप सब ने इसे देखा होगा कि कैसे गेमिंग जोन में रखा ये पहिया घूम रहा होता है और फेंकने वाला शख्स इसके ऊपर एक डाइस फेंकता है और किसी को पता नहीं होता कि वो डाइस व्हील के किस खाने में जाकर गिरेगा। मेरी थ्योरी ये है कि अगर ब्लैक होल किसी किस्म का कोई रास्ता है भी, तो भी इसमें जाने वाले को कुछ पता नहीं होगा कि वो कहाँ जाकर निकलेगा। पहले तो वो शख्स ब्लैक होल की इस कदर पावरफुल एक्सट्रीम ग्रेविटी यानी कशिश गोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन चले मान भी ले कि थ्योरेटिकली अगर वो शख्स ब्लैक होल में जिंदा सलामत चला जाता है तो भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाकर निकलेगा। लेकिन तराइक, आसमान के रास्ते, ये वो सोफिस्टिकेटेड, हमवार और मुनव्वर रास्ते हैं कि जिन पर जाने वाले को इल्म होगा कि वो कहाँ जाकर निकलेगा। मिसाल के तौर पर फरिश्ते जो इन तराइक को इस्तेमाल करते हैं और हमारी कायनात की कैद से आजाद होकर बल्कि किसी और आलम में जाकर निकलते हैं।
اچھا بلیک ہول کے ضمن میں ایک اور چیز ہے کہ بلیک ہول بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہے. دیکھیے یقیناً یہ کسی قسم کے راستے تو ہیں جو کہیں نہ کہیں تو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان میں ستارے گرتے ہیں، ان میں کہکشائیں گرتی ہیں، ان میں دنیایں گرتی ہیں اور دوبارہ واپس کبھی نہیں آتی. اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ ایک بلیک ہول کے راستے سفر کر کے کہیں نہ کہیں تو ضرور چلی گئی ہے. کہاں گئی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کیا بلیک ہول ایک ایکسیڈنٹل راستہ ہے؟ بالکل نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہے. ہماری یہ پوری کائنات صرف اور صرف 57 چیزوں کے اوپر قائم ہے. 57 نمبرز جنہیں سائنس کی زبان میں فزیکل کانسٹنٹس کہتے ہیں. یہ نمبرز کبھی نہیں بدلتے، یہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں. مثلا اس کائنات میں روشنی کی رفتار، الیکٹرو میگنیٹک فورس، یہ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں. اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ آف دا یونیورس. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں نہ تو کچھ ضرورت سے کم ہے اور نہ ہی کچھ ضرورت سے زیادہ. اس لیے بلیک ہولز کیا کسی قسم کے ایکسیڈنٹل کھڑے تھے کہ جو ہمارے کائنات میں پیدا ہو گئے؟ بالکل نہیں. یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ کیا مقصد ہے سائنٹیفکلی تو آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن ڈیوائن لٹریچر سے ملے ہمارے پاس کچھ آئیڈیاز اور تھیوریز ہیں جو ہم کسی اور ایسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جو صرف بلیک ہول پر بات کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو. لہٰذا فی الوقت آتے ہیں اپنے اوریجنل ٹاپک پر، آسمان کے راستے. جن 44 تفاسیر کا میں نے آپ کو بتایا، ان میں سے ایک تفسیر عثمانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آسمان پر بادل آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ اب آپ امیجن کریں کہ کیا صحابہ نے پہلے کبھی بارش والے بادل نہیں دیکھے ہوں گے؟ ضرور دیکھے ہوں گے، لیکن ان کا علم سیکھنے کا شوق دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ زمین کو سیراب کر دینے والے بادل ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے، اور اس مرتبہ بھی صحابہ کرام نے جنورلی جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک محفوظ چھت اور ایک بند موج ہے. پھر آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر آسمان ہے جس تک پہنچنے کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے. پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان گنوائے. اب اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب حدیث کہا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ لفظ غریب لکھا دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ حدیث ضعیف ہے، شاید اس کے راوی ٹھیک نہیں، یا شاید یہ روایت مستند نہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. یہ لفظ غریب ہماری اردو والا لفظ غریب نہیں، بلکہ 7th سینچری عربک زبان میں لفظ غریب کا مطلب ہوتا تھا اجنبی، اور غریب حدیث کا مطلب ہوتا تھا کہ اس حدیث میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جو پڑھنے والے کے لیے بالکل نئے اور اجنبی ہے، یعنی ان کی مزید تشریح کی ضرورت ہے. سادہ الفاظ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان میں موجود محفوظ چھت یا بند لہر یہ ایک نئی بات ہے، ان کی مزید تشریح کی ضرورت ہے. اس لیے میں یعنی امام ترمذی اسے غریب حدیث کہہ رہا ہوں. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ عجیب و غریب، تو یہ وہ والا غریب ہے، یعنی کہ یہ حدیث ہے تو صحیح، لیکن اس کے بارے میں تحقیق کرو کیونکہ اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. نا وی انڈرسٹینڈ کہ دیکھیے آج کے زمانے میں بادلوں کے اوپر محفوظ چھت کے کانسیپٹ کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں رہا. ہم سے اوپر کیا ہے؟ اس وقت آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے ستارے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اور ان ستاروں کے درمیان کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اور انہی چیزوں میں سے ایک بہت ہی محفوظ چھت جو کہ ان ستاروں اور سورج سے جانے والی قاتل شعاعوں کے ریس سے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. زمین سے لے کر 6.5 میل اوپر تک ایک موٹی اور مضبوط چھت، ٹروپوسفیر. پھر اس سے بھی اوپر اور اس سے بھی زیادہ مضبوط موٹی اور ایک اور محفوظ چھت، میزوسفیر. اور پھر اس سے بھی اوپر سب سے موٹی اور سب سے مضبوط 450 میل موٹی ایک اور مضبوط چھت، ٹرموسفیر، کہ جس میں دنیا کا خوبصورت ترین لائٹ شو ہوتا ہے. اور پھر اس سے اوپر بند موج، بند لہر. وہ کیا چیز ہے؟
यहाँ पहुंचकर आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हम